بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، سفید داڑھی، سر پر سفید پگڑی، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خواب میں حکم دیا کہ فلاں جگہ ایک قتل کی سزا بھگتنے والا ایک نوجوان موجود ہے، نوجوان کو رہا کر دیا جائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو فرمایا، محترم، اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ تو سفید داڑھی والے بزرگ نے فرمایا، اس نوجوان کے ہاتھ پر ایک چمکتا ہوا ستارہ تمہیں نظر آئے گا، اور وہ ستارہ سلطان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا آپ اس نشانی سے اس نوجوان کو پہچان لیں۔ اور بزرگ محترم سلطان کو یہ حکم دیتے ہی سلطان کے خواب سے غائب ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، اور سلطان نے اسی وقت بستر سے اٹھ کر پانی کا گلاس پیا اور سونے لگے کہ آخر ایک قاتل کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس کو ایک بزرگ رہا کرانے کا حکم دے رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی وہ رات پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا اسی جیل میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنرل کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اس جیل میں کتنے قیدی ہیں جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہے ہیں؟ تو اس جیلر نے کہا، حضور، اس جیل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قیدی ہیں جو قاتل ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ان تمام قیدیوں کو ایک ایک کر کے قطار میں کھڑا کر دو۔ سلطان کے حکم پر جنرل نے اسی وقت قتل کے جرم میں سزا بھگتنے والے قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایک کر کے تمام قیدیوں کے ہاتھوں کو دیکھنے لگے، لیکن کسی قیدی کے ہاتھ پر بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو ایسا نشان نظر نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس جیلر سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قیدی ہے جو قتل کرنے کے جرم میں سزا بھگت رہا ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، ایک ایسا قیدی ہے جس کو چند دن بعد پھانسی ہونے والی ہے، اور وہ بھی قتل کے جرم میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود چل کر اس نوجوان کے پاس گئے تو وہ نوجوان زندان میں ایک دیوار کے ساتھ اس اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے اس کو سزائے موت نہیں بلکہ رہائی ہونے والی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے میں اتنا نور تھا کہ سلطان حیران ہو گیا کہ آخر ایک قاتل کے چہرے پر اتنا نور کیسے آ سکتا ہے۔ پھر سلطان نے اس کے ہاتھ کی پچھلی طرف دیکھا تو ستارہ چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان مسکرانے لگے اور کہا، جیلر صاحب، کل اس نوجوان کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو بھی عدالت میں بلا لیا، جس قاضی نے اس نوجوان کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی، اور اس نوجوان کو بھی سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، بے شک تمہیں ایک قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک بزرگ ہیں، ان کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے، انہوں نے آپ کی رہائی کا حکم دیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہاری ایسی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی، یا تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا جس سے تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی رہا کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، سلطان معظم، اس راز سے پردہ میں نے اس وقت بھی نہیں اٹھایا تھا کہ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے، لہٰذا میں اس راز سے کیسے پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ اس نوجوان نے اپنی جان بچانے کی خاطر راز سے پردہ اٹھا دیا۔ تو سلطان نے اسے کہا کہ رازوں پر پردہ اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک ان کا مناسب وقت نہ آ جائے، مناسب وقت آنے پر رازوں سے پردہ اٹھ جانا بہتر ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات اس نوجوان کی سمجھ میں آ گئی تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میں ایک شرط پر اس راز کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان نے کہا، وہ کون سی شرط ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس نوجوان نے بتایا، حضور، قاضی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان نے کہا، آخر ایسا کون سا سوال ہے جو تمہیں قاضی صاحب سے پوچھنا ہے؟
تو اس نوجوان نے کہا، حضور بے شک قاضی صاحب کو یہ یاد نہ ہوگا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں قاضی صاحب کے پاس تقریباً 15 سال پہلے اپنے بنائے گئے مدرسے میں پڑھتا تھا، اور اس مدرسے میں سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم دین کی روشنی سے منور ہوتے تھے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ قاضی صاحب کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس سے قاضی صاحب کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا، لیکن ان مدرسے میں پڑھنے والے سینکڑوں طالب علم کے کھانے پینے، رہائش اور لباس کا خرچہ قاضی صاحب خود اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ اگر مدرسے میں کسی بچے کو بیماری لاحق ہو جاتی تو اس کا علاج بھی قاضی صاحب اپنی جیب سے کرواتے تھے۔ میں نے قاضی صاحب سے کئی مرتبہ اس سوال کے بارے میں پوچھا، لیکن قاضی صاحب نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے قاضی صاحب کو کہا، شاید آپ کو سردار کی طرف سے مدد ملتی ہے یا پھر کوئی اور راز ہے، تو قاضی صاحب نے کہا، بے شک مجھے سردار کی طرف سے رقم دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، لہٰذا یہ ایک راز ہے اور اس راز کو راز ہی رہنا چاہیے۔ میرے کئی بار پوچھنے کے باوجود قاضی صاحب نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تمام مدرسے کے طالب علم حیران ہوتے تھے کہ آخر قاضی صاحب اتنے اخراجات کیسے ادا کرتے ہیں، اور چند ایک طالب علموں میں قاضی صاحب کے خلاف غلط خیالات بھی تھے۔ ان بچوں کا ایک دن کا خرچہ قاضی صاحب کی 2 ماہ کی تنخواہ سے زیادہ تھا، اور یہی راز آج تک راز رہا۔ ابھی تک قاضی صاحب نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگر قاضی صاحب آج یہ بتا دیں کہ قاضی صاحب ان بچوں کے اخراجات کی رقم کہاں سے لیتے تھے تو میں بھی اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا تو قاضی صاحب سر جھکائے کہنے لگے، بے شک میں اپنے زندہ رہتے ہوئے اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس بات کو تمام لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں بغداد کے شہر میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، لہٰذا میں اکیلا تھا۔ میں اس مدرسے میں 6 دن پڑھتا اور 1 دن چھٹی والے دن مزدوری کرتا اور اپنے 1 ہفتے کے خرچ کا بندوبست کرتا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح نظام چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دن مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب میں 7ویں دن مزدوری کرنے کے لیے باہر گیا تو اچانک بارش شروع ہو گئی، اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ میں اس دن مزدوری نہیں کر سکا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اگلے 6 دن میں کیسے گزارا کروں گا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا بھوک سے نڈال ہو کر پانی پی کر میں نے وہ 6 دن گزار دیے۔ اس طرح 1 ہفتہ گزر گیا۔ اگلے دن میں بہت خوش تھا کہ آج مزدوری کا دن ہے، مزدوری ہو جائے گی تو پھر اگلا ہفتہ اچھے سے گزر جائے گا۔ لہٰذا جب میں مزدوری کرنے کے لیے مزدوری کے چوک پر گیا تو دیکھا وہاں کوئی بھی وزیر، کوئی بھی تاجر مزدور لینے کے لیے نہیں موجود تھا۔ میں ہر طرف دوڑا، بازار کے تمام تاجروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے مجھے مزدوری پر نہیں لگایا، اور اب میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں 1 ہفتہ بھوک میں گزار چکا تھا، اب دوسرا ہفتہ بھی بھوک میں گزرنے والا تھا۔ 2-3 دن تو میں نے بڑی مشکل سے گزارے، لیکن اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مایوس ہو کر میں گھر سے باہر نکلا اور سوچا کہ باہر نکل کر گلی محلے میں جاتا ہوں، شاید کہیں سے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ میں باہر نکلا تو ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس گلی میں مجھے ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سنسان گلی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب میں نے وہ تھیلی کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں ہر ایک جواہرات سے بنا ہوا ایک ہار موجود تھا۔ اس ہار کی چمک دمک دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہار بہت قیمتی ہے، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ آخر اس کے حقیقی مالک تک یہ ہار کیسے پہنچایا جائے۔ اسی سوچ کے عالم میں باہر نکلا تو گلی میں ایک بزرگ آدمی اونٹ پر سوار ہوا، اس کے آگے اس کا ایک ملازم رسی پکڑے ہوا تھا اور یہ آواز لگا رہا تھا کہ میرے مالک کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں ایک قیمتی ہار تھا، اگر کسی کے ہاتھ لگا ہے تو واپس کر دے، اس کو انعام میں 1000 دینار دیے جائیں گے۔ جب اس خبر کو میں نے سنا تو سیدھا دوڑ کر باہر نکلا اور جا کر اس اونٹ کی رسی کو پکڑ کر گھر لے گیا اور اس بزرگ کو کہا، حضور آپ اندر آ جائیں،
میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں صرف بزرگ کو اندر لے کر گیا اور جا کر میں نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی اور اس کے اندر سے ہار نکال کر دکھایا جو کہ ویسے کا ویسا موجود تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہا یہ ہمارے لیے بہت قیمتی تھا، یہ میرے خاندان کی سب سے بڑی نشانی تھی، لہٰذا اس کے بدلے میں تم 1000 دینار کا انعام حاصل کرو۔ میں نے بہت منع کیا کہ یہ مجھ پر فرض تھا، میں نے اپنا فرض پورا کیا، لہٰذا میں اس کے بدلے میں انعام نہیں لے سکتا، لیکن اس بزرگ نے مجھے زبردستی 1000 دینار دیے اور چلا گیا۔ میرے پاس بہت بڑی رقم آ گئی تھی۔ میں نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اپنے مالک مکان کو کرایہ دیا اور مدرسے میں موجود باقی غریب طلباء کو بھی ان میں سے رقم تقسیم کر دی تاکہ میری طرح اور بچوں کو بھی مشکل وقت نہ پیش آئے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں سمندر کے کنارے پہنچا تاکہ کشتی پر سوار ہو کر اپنے شہر واپس چلا جاؤں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک اناری ملا کشتی پر موجود تھا۔ جب لوگ اس کے ساتھ سوار ہوئے، کشتی بھاری ہونے کی وجہ سے کشتی اس کے قابو میں نہ آئی اور کشتی کا پھٹا ٹوٹ گیا۔ کشتی ٹوٹنے لگی تو میں نے بھی خوف سے آنکھیں بند کر لی اور کشتی کے پھٹے کو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ باقی مسافر کہاں گئے۔ میں نے اس پھٹے کو پکڑے رکھا۔ اندھیرے میں نہیں پتا چلا کہ یہ پھٹا کہاں جا رہا ہے۔ وہ پھٹا ہچکولے کھاتا کھاتا ایک جزیرے پر جا لگا، پھٹے سے اترا اور ریت پر جا گرا۔ تھوڑی دیر سانس لینے کے بعد میں ایک ڈھلوان جگہ پر چڑھا، دیکھا کہ سامنے ایک بستی موجود تھی اور اس کے ساتھ میں ایک مسجد بھی موجود تھی۔ میں نے وضو کیا اور اس مسجد میں پہنچ گیا۔ میں نے نماز ادا کی تو اس جگہ پر قرآن مجید موجود تھا۔ میں قرآن پاک پڑھنے لگا۔ گاؤں کے ایک بزرگ آدمی نے مجھے قرآن پاک پڑھتے دیکھا تو انہوں نے کہا، حضور، ہماری ساری بستی میں کوئی بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا، لہٰذا اگر آپ ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں، کچھ دین کی باتیں بتا دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا۔ مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی رہی اور میں نے گاؤں والوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں کی نظر میں میری بہت عزت تھی اور وہ میرا بہت احترام کرتے تھے۔ میری جوانی کا بھرپور دور تھا۔ ایک دن گاؤں کا چودھری میرے پاس آیا اور کہا، ہمارے گاؤں میں ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے بزرگ رہتے تھے، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو تو تمہاری بھی زندگی بہتر ہو جائے گی اور اس کو سہارا مل جائے گا۔ میرے منع کرنے کے باوجود میری شادی اس نوجوان لڑکی سے کروا دی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور اس بستی میں بچوں کو پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ اس بستی کے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھنا جان چکے تھے۔ ایک دن حادثے میں میری بیوی کی وفات ہو گئی تو اس بستی میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ میں نے ساری دولت تمام گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دی۔ اپنی بیوی کی آخری نشانی کے طور پر میں نے گاؤں والوں سے اس ہار کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ گاؤں والوں نے مجھے خوشی خوشی وہ ہار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ ہار تھا جو میں نے بغداد کی گلی میں اٹھایا تھا۔ اس کے بدلے انعام کے طور پر مجھے اس بزرگ نے 1000 دینار دیے تھے اور یہ بیٹی اسی بزرگ کی تھی۔ جب میں مصر پہنچا اور میں نے سنار کو ہار دکھایا تو اس ہار کی قیمت 5 لاکھ دینار لگی۔ اتنی بڑی رقم آنے کے بعد میں نے ایک مدرسہ بنوایا اور اس مدرسے میں غریب بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس ہار کی رقم سے ہی میں نے مدرسہ بھی تعمیر کروایا اور اس ہار کی رقم سے ہی میں بچوں کے تمام اخراجات خرچوں کو اٹھاتا رہا اور میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو عالم بنا دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا، اس دنیا میں جہاں اتنے برے لوگ ہیں وہاں قاضی صاحب جیسے کتنے معزز لوگ بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو شاہی قاضی کے طور پر تعینات کیا جائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو کہا، اب بتاؤ کہ تم نے ایک قتل کیا، لیکن ایک قتل کی سفارش ایک ولی اللہ بزرگ نے کیوں کی؟ آخر تمہارے پیچھے کون سا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، قاضی صاحب کے مدرسے میں پڑھنے کے بعد میری دوستی گاؤں کے 3-4 آوارہ لوگوں سے ہو گئی تو میں نے قاضی صاحب کی ساری دی گئی تربیت کو بھلا دیا اور میں بھی ان کی طرح گلی محلے میں شراب پیتا، سارا دن آوارہ گردی کرتا اور رات کو چوری کر کے ایک بری عورت کو پیسے دیتا اور وہ گاؤں کی کسی نہ کسی لڑکی کو بھلا پھسلا کر
مکان میں لے آتی اور ہم سارے دوست مل کر اس کے ساتھ برا کام کرتے اور اس کام کو کرتے 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن ہم لوگ شراب میں دھت اپنے کمرے میں موجود تھے۔ بری عورت ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو لے کر آئی۔ وہ لڑکی جیسے ہی ہمارے مکان میں داخل ہوئی تو ہمیں شراب میں دھت دیکھ کر اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش نظر آئی۔ میں نے اسی وقت اپنے دوستوں کو اس لڑکی سے دور کیا اور اس بری عورت کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے جاؤ۔ بری عورت نے اس کو کمرے میں لٹا دیا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو چھونے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھے اپنی ماں کی قسم دیتے ہوئے کہا کہ میں غریب مزدور کی بیٹی ہوں۔ یہ بری عورت مجھے اس بہانے سے لائی ہے کہ اس کے گھر میں کھانا نہیں بنا ہوا اور وہ کھانا میں بنا دوں گی اور تم جا کر اپنے اس بیمار باپ کو کھلانا۔ اور میں اپنے بیمار باپ کے پیٹ بھرنے کے لالچ میں اندر آ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر تم شراب کے نشے میں بیٹھے ہو، اور جیسے میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے تمہاری نیت کے بارے میں پتا چل گیا اور اسی خوف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اور اس نے مجھے کہا کہ اگر آج ان لڑکوں نے مجھے چھو لیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی اور اس کے بعد بھی میری روح کو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ ساری زندگی مجھے کسی نامحرم نے نہیں چھوا، لیکن اگر آج میرے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو میں قیامت تک تم سب کو معاف نہیں کروں گی۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے بڑا خوف آیا اور میں باہر نکل گیا۔ اپنے دوستوں کو کہا کہ اس لڑکی کو ہم ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میرے دوستوں نے سمجھا کہ شاید یہ خود اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے کہا کہ یا تو ہمیں اس لڑکی سے زنا کرنے دو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کمرے کی طرف میرے دوست جانے لگے تو اسی وقت میں نے خنجر نکالا اور ان میں سے ایک دوست کو قتل کر دیا۔ جب میں نے ایک کو قتل کیا تو باقی وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو باحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس طرح سلطان اور باقی تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ایک بزرگ نے اس کی رہائی کا حکم کیوں دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے باعزت رہا کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ قاضی صاحب نے اس مزدور کی بیٹی کے ساتھ اس نوجوان کا نکاح کروا دیا اور اس کے بعد وہ شاہی قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرنے لگا۔